बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, ये इस चैनल पे जो एक सिलसिला मैंने शुरू किया है कुछ अवेयरनेस के हवाले से और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को पता हो हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी बातों से नावाकिफ़ होते हैं। हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो है कितना इनसिक्योर है उसकी संगीनी का हमें अंदाज़ा नहीं होता और हम समझते हैं कि शायद जैसा हम घर के अंदर सेफ़ एंड सिक्योर है वैसा ही हम बाहर भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ हमारी अपनी गलतियाँ भी होती हैं। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि जब कभी कोई बात समझाई जाती है तो लोग कहते हैं जी विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो गई है, किसी को बुरा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको याद होगा कि जब F9 पार्क का वाक़या हुआ था, क्योंकि ये एक और वाक़या है जो कि इस्लामाबाद में F11 में पेश आया, बड़े अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन उससे पहले मैं F9 पार्क वाक़े का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि जब F9 पार्क का वाक़या हुआ तो बहुत से ऐसे लोग जिन्हें ना इस बात का अंदाज़ा है कि एक शख्स कितनी तकलीफ़ से गुजरा है, ना उन्हें इस बात का एहसास है कि कोई भी औरत, कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि उसके साथ ऐसा हो, लेकिन वो जब विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं इतने गद्दे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जी क्या ज़रूरत थी उसको रात को इस टाइम जाने की। अरे भाई, आप लड़कियों के लिए आपकी नाइट शिफ्ट्स भी हैं, जॉब की, दिन के काम भी हैं, और आजकल जिस तरह का ज़माना है लड़कियों को बाहर निकलना होता है, काम करना होता है। ये जो हुकूमत जो है, जो सरकार हमसे इतना इतना टैक्स लेती है और इस टैक्स की जो पैसे हैं उसके ऊपर हमारी ये जो जितनी भी इदारे हैं उनको पे किया जाता है, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हिफाजत को बनाए, इसको करे कि इन्फोर्स करे हिफाजत को, लोगों की ज़िंदगियाँ, उनका जानो माल जो है वो महफूज होना चाहिए। लेकिन वो इदारे जो है वो आंखें बंद करके सो जाते हैं, अपने ही किए हुए कामों पर पर्दा डालने के लिए लोगों को पुलिस मुकाबलों में मार देते हैं। अगर वो लोग पकड़े जाते ना तो उनके पीछे खड़े और 10 लोग पकड़े जाते हैं। वो लोग अगर पकड़े जाते और उनके ऊपर एक बाकायदा कोई केस चलता तो पता लगता कि उनको किसकी आशीर्वाद हासिल है कि एक ऐसा पार्क F9 पार्क जो कि सेंटर ऑफ सिटी में लोकेटेड है, वहाँ पर किस तरह से, जहाँ पे पुलिस की मोबाइल भी घूमती है, वहाँ पर इनको क्यों नज़रअंदाज किया गया, किस तरह से सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए ये असलहा लेकर अंदर घुसे हैं, इस चीज़ को क्यों नहीं मेक श्योर किया गया। बहुत से नाम बेनकाब होने थे, बहुत से लोगों की वर्दियाँ उतरनी थी, इसलिए भी ये सब कुछ किया गया। मैं समझती हूँ बिल्कुल इनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। हमारा निज़ाम इंसाफ जो है उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसे में इन लोगों को मार दिया जाना इस तरह से इसलिए गलत है कि इनकी वजह से बहुत से और लोग जो है वो सामने आने थे, बहुत से और लोगों के ये गुनाहगार थे। लेकिन चले, ये तो वाक़या हुआ। अच्छा, इस पर लोगों का ये कहना क्यों इस टाइम पर गई थी, क्यों ना जाए इस टाइम पर। आपके अगर इस टाइम पर ये पार्क जो है अनसेफ है तो आपको इसको मर्दों, औरतों, बच्चों सबके लिए बंद कर देना चाहिए। लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ तो ना करे ना। अच्छा, उसके बाद ये वाक़या हो गया। अब एक और बड़ा ही खौफनाक वाक़या जो है वो F11 में पेश आया। उसमें मैं कुछ बातें जो है हमारी बच्चियों को भी समझाना चाहती हूँ, क्योंकि गलतियाँ हम कर जाते हैं, बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं। इनफैक्ट अब हुआ क्या, ये एक्सप्रेस न्यूज़ की भी खबर है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया, क्योंकि एक और बड़ा वाक़या इस्लामाबाद में ही F11 जो है कोई ज़्यादा दूर नहीं है F9 से। F9 पार्क जो है, F9 पार्क के साथ ही बिल्कुल F10 है, F10 मरकज़ है। F10 मरकज़ से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो F11 आ जाता है, और F11 जो है वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट एक सेंट्रलाइज्ड एरिया है जहाँ पर बहुत से आपका F11 मरकज़ है, आपके वहाँ पे फ्लैट्स है, सब कुछ है। लेकिन वहीं पर ही एक गाड़ी के अंदर एक लड़की के साथ ज़्यादती की जाती है, और ये जो मुल्ज़िमान है, 2 मुल्ज़िमान है बेसिकली। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ऐड दिया अखबार में और वेबसाइट पर, और वो था नौकरी का। इस नौकरी के इश्तिहार को देखकर इस लड़की ने इनसे रब्ता किया। इनसे रब्ता करने के बाद ये मुल्ज़िमान जो हैं इन्होंने कहा कि आप फ़लानी जगह पहुंच जाना और हम आपको इंटरव्यू वाली जगह पर ले जाएंगे। अब लड़की की, मैं कहूँगी, बेवकूफ़ी थी या उसकी बुरी किस्मत थी कि वो चल पड़ी और जाकर इन लोगों के साथ गाड़ी में बैठ गई। यहाँ पर मैं ये आपको समझाना चाहती हूँ, हमारी बच्चियों को, हमारी लड़कियों को, कि जॉब करना आपका बिल्कुल राइट है, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी सिक्योरिटी को मेक श्योर करें। देखिए, समझ सकते हैं कि आजकल के हालात में लड़कियों के लिए घर से जो निकलना है वो ज़्यादातर इसीलिए है कि उनको अपने घर वालों को सपोर्ट करना है। मेजॉरिटी जो लड़कियाँ हैं, 70% आप कह लीजिए, 30% लड़कियाँ जो हैं वो शौक़ पे नौकरी करती हैं, लेकिन 70% लड़कियाँ घर के हालात से मजबूर होकर, उनके घर में रोटी नहीं है, सालन नहीं है। आपको याद होगा एक ड्रामा चल रहा है जिसके अंदर मुझे अदाकारा का नाम नहीं याद आ रहा, सबा कमर। सबा कमर जो है, उसका वालिद जो है वो टैक्सी ड्राइवर होता है और वो बीमार हो जाता है। तो उसके बाद उसका भाई जो है वो कामचोर होता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और वो कहता है भाई मैं ऐसे थोड़ी छोटे छोटे काम कर सकता हूँ। तो वो लड़की जो है गाड़ी की चाबी उठाती है और वो गाड़ी जो है चलाने के लिए निकलती है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि लोग क्या कहेंगे, तो वो कहती है ठीक है मैं रख देती हूँ चाबी, आप बुलाइए उन लोगों को और उन्हें कहिए कि हमारे घर का चूल्हा चलाएं, हमें खाना खिलाएं।
نہیں کرے گا نا کوئی ایسے, تو پھر ہمیں کرنے دے کام. پھر جب وہ نکلتی ہے گاڑی چلانے کے لیے تو اس کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جس جگہ پہ جا کے گاڑی پارک کرتی ہے وہاں پہ جب وہ باہر نکلتی ہے کہ لوگوں کو وہ دیکھے, متوجہ کرے کہ جی میری گاڑی میں بیٹھے, تو وہاں پر سارے مرد اس کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. جب اس کی گاڑی میں کوئی بیٹھنے لگتا ہے تو کوئی استغفر اللہ کر کے اٹھ جاتا ہے. کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہے اس کو برا بھلا کہہ کے بھی نکل جاتے ہیں. کئی عجیب عجیب سے لڑکے بھی گاڑی میں آ کے بیٹھتے ہیں. یعنی بڑی مشکلات کا سامنا کرتی ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کو اپنے گھر کا سرکل چلانا ہے, اس کو اپنے گھر میں پیسے لے کر آنے ہیں, کیونکہ وہ کھانا پینا ان کا کہاں سے ہوگا, ورنہ کون ان کو دے گا, تو پھر وہ نکلتی ہے باہر. اسی طرح سے یہ لڑکیاں جب مجبور ہو جاتی ہیں, جب اس کو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے سے گاڑی میں جانا ہوگا, تو یقیناً وہ جھجکی ہوگی, یقیناً اس نے چاہا ہوگا کہ میں نہ جاؤں اس طرح سے, لیکن پھر اس کے آگے اس کے گھر کی بھوک آ گئی ہوگی, اس کے آگے اس کے گھر کا چولہا آ گیا ہوگا, اور اس نے سوچا ہوگا چلو ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں, یہ مجھے وہاں آفس میں ڈراپ کر دیں گے. اس کے بعد ان بے شرم لڑکوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس لڑکی کو لے کر سڑکوں پر گھومنا شروع کر دیا. اچھا, یہ راولپنڈی کی خاتون تھی, اس نے اپلائی کیا تھا اور ان لوگوں نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کو گھمانا پھرانا شروع کر دیا. جب انہوں نے اس کو گھمانا پھرانا شروع کیا تو اس کے بعد انہوں نے اس سے عجیب قسم کے مذاق و ٹھٹھے شروع کر دیے, جس پر یہ لڑکی جو ہے یہ تل ملائی اور اس نے ان کو کہا کہ گاڑی یہاں پر روک دے, میں گاڑی سے اترنا چاہتی ہوں. لیکن انہوں نے گاڑی نہیں روکی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اس نے شور مچایا کہ گاڑی نہیں روکو گے تو میں باہر چھلانگ لگا دوں گی, تو انہوں نے کیا کیا کہ اس لڑکی کو انہوں نے نا ان کے پاس گنز تھی, انہوں نے اس لڑکی کو پسٹل کے بیس پہ اس کو ڈرایا دھمکایا. تو اسے جب شور مچانا شروع کیا تو انہوں نے گاڑی جو ہے F11 میں جو بنے فلیٹس ہیں, اور یہ جو فلیٹس ہیں جہاں کی یہ ذکر کیا جا رہا ہے, جو مجھے رپورٹر نے بتایا کہ وہ فلیٹس ہیں جو F11 مرکز کے فلیٹس ہیں, اور یہ بڑا ہی ایک گنجان آباد علاقہ ہے, اور وہاں پر ان فلیٹس کے بیک سائڈ پہ جا کے انہوں نے گاڑی روکی اور اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور اس لڑکی کو گاڑی کے اندر زیادتی کا نشانہ بنایا. اس کے بعد اس لڑکی کو وہیں پر پھینک کر یہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے. اس کے بعد اس لڑکی نے ظاہر سی بات ہے جس حالت میں تھی, پھر اس نے پولیس کو رپورٹ کرائی, اور اس کے بعد پولیس نے جو ہے وہ ان ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے. یہ کہا جا رہا ہے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ شہر جہاں پر کہتے ہیں کہ جی سیف سٹی کیمراز جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں, اور یہ جو F11 مرکز ہے نا, یہاں پہ تو بہت سے کیمراز, بہت سے اپارٹمنٹس کے باہر بھی, بہت سے دکانوں کے باہر بھی کیمراز لگے ہوئے, تو ملزم کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ شہر اقتدار کے اندر یہ ہمارے روز جو اس طرح کی حرکتیں اور باتیں سن رہے ہیں, یہ کس قدر الارمنگ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی لڑکی کو یوں مار کے پھینک کے یوں چلا جائے گا اور یوں فرار ہو جائے گا, اور پھر ایک اور پولیس مقابلہ ہوگا, اور ایک اور پولیس مقابلے میں یہ 2 لوگ بھی مارے جائیں گے. ایسا کیوں ہے؟ ہمیں پولیس مقابلے نہیں چاہیے. مجھے بہت سے لوگوں نے کامنٹ کیا کہ جی بڑا اچھا ہوا, ایسے ہی انصاف ملتا ہے, لیکن نہیں. میں بھی ایک اور ویڈیو بناؤں گی اپنے دوسرے چینل پہ, میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ جو موٹر وے کا ملزم ہے وہ اس وقت کس حال میں ہے. میں آپ کو بتاؤں گی کہ شاہنواز جو ہے, یعنی کہ جو ایاز امیر کا بیٹا ہے, جرنلسٹ ایاز امیر کا, جس نے اپنی بیوی سارہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا, وہ اس وقت کس حال میں ہے. میں آپ کو اس پہ یہ بھی بتاؤں گی کہ باقی جو دیگر کیسز ہیں, جس طرح آپ کا عثمان مرزا والا کیس ہے, جس نے F11 کے اپارٹمنٹ میں لڑکی کو بلا کے اس کے ساتھ جو کچھ کیا, تو وہ جو واقعہ ہے وہ کیس ابھی کہاں پر کھڑا ہے, کیونکہ یہ وہ ہائی پروفائل کیسز ہیں جن کو میں رپورٹ کرتی رہی ہوں, اور آپ لوگ اس میں میرے ساتھ بہت اچھے سے جڑے رہے, آپ نے اس کی پوری رپورٹنگ دیکھی, ٹرسٹ کیا, جس پر میں آپ کی شکر گزار ہوں. کیونکہ میری ٹیم جو ہے الحمدللہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے انفارمیشن اکٹھی کریں, اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ میں اپنے دوسرے چینل پہ ڈائریکٹ جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہوتے ہیں, SSPs ہوتے ہیں, ASPs ہوتے ہیں, جو میرے رپورٹرز ہیں, جو میں نے اپنے خود ہماری ٹیم کے حصے ہیں, اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے چینلز کے رپورٹر ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں, پھر ہم پوری کہانی کو جان کے آپ کے آگے رکھتے ہیں. تو ان لوگوں کو اور نہیں نا, تو میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ کال کوٹری میں موجود ہے شاہنواز جو ہے, اس وقت وہ کال کوٹری میں موجود ہے. اس وقت جو موٹر وے کا جو ملزم ہے وہ کال کوٹری میں موجود ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان تھانوں کے اندر یہ سب چلتا ہے کہ پیسے دیے تو رات کو ذرا اچھی ان کو سہولتیں مل گئیں, کوئی موبائل مل گیا, کوئی تھوڑا پنکھا بھی مل گیا, کوئی تھوڑا کھانا بھی اچھا مل گیا, یہ سب چلتا ہے. یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا, جبکہ پولیس کہتی ہے, جو انتظامیہ وہ کہتی ہے کہ ہم بڑی سختی سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور کچھ ہم نے ایسے پولیس والے جو ہے ان کو ہم نے فارغ بھی کیا ہے جو اندر سپورٹ کرتے تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر میں ایک میڈ جو کام کر رہی تھی, اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والد جو ہے کیس میں بند تھے, اور ان پہ جھوٹا کوئی الزام تھا جس کی وجہ سے ان کو بند کر دیا گیا, بڑے پیسے ان کو لگانے پڑے. اور اس کے بعد وہ بتاتی تھی کہ کس طرح سے والد سے روز بات کر رہی ہوتی تھی. جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جی باجی وہ تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں پولیس والوں کو, تو وہ بات کرنے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک دفعہ وہ گئی تو کافی کھانا, کپڑے, اچھی اچھی چیزیں لے کے گئی. تو میں نے کہا یہ تو سب منع ہوتا ہے. وہ کہتی نہیں باجی تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں, تو ایون سگریٹ کی ڈبیاں لے کر گئی. تو پتہ لگا جی پیسے دیتے ہیں تھوڑے سے, تو یہ سب کچھ جو ہے چلتا ہے. اور کیا کیا جائے, یہ ہمارا نظام ہے. اللہ کرے کہ اس میں کوئی بہتری آئے, تاکہ جو بیچارہ مظلوم ہے وہ اپنی شکایت کرتے ہوئے ڈرے نہ کہ اسی کو ڈرایا دھمکایا جائے گا.
گا تاکہ انصاف مانگنے والا انصاف کی امید رکھے, اس کو پتہ ہو, یہ نہ ہو کہ پولیس مقابلے میں کوئی مر جائے تو شکر الحمدللہ پڑھے کہ چلو جی اس کو تو سزا مل گئی. نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کیس ہوئے, یہ لوگ پکڑے جائے, ان لوگ کو سامنے کیا جائے, ان کو پتہ لگے, لوگوں کے سامنے ان کو ایک ماڈل بنا دینا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں جب ان کو سزا ملے گی لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا, اور وہ لوگ جو کرائم کرتے ہیں یا وہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو ڈر لگے گا, ان کو پتہ ہوگا, ان کا احتساب ہوگا, ان کو پتہ ہوگا, ان کی پکڑ ہوگی, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اینی میرا کام تھا, میں اپنی بچیوں کو خاص طور پہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز بالکل نوکری آپ کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن اپنی حفاظت کا بہت خیال رکھیں اور ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ آپ نے جاب کرنی ہے, آپ ڈائریکٹ ادارے میں جائیں, آپ پہلے جگہ کے بارے میں چھان بین کریں, اپنے کسی کو ساتھ لے کر جائیں. کیا کریں, ہمارا ماحول ہی ایسا ہے, ہمیں کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ہاں, بڑے اداروں کا تو پتہ ہی ہوتا ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اگر آپ جاب کرنے جاتے ہیں تو پہلے انوائرمنٹ کے بارے میں ضرور آپ پتہ کر لیں, کیونکہ اپنی حفاظت جو ہے وہ آپ نے خود ہی کرنی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سامنے گڑھا ہو اور آپ کہیں کہ میں گزر جاؤں گا اور میں گروں گا نہیں, ایسا نہیں ہے. تو آپ کو دیکھنا ہے, اگر کھڈا ہے, گڑھا ہے, تو آپ کو اس کو عبور کرنے کے لیے کس طرح سے اس کو عبور کرنا ہے تو اس کو آپ نے خود طے کرنا ہے. مجھے بہرین سبطین کو اجازت ہے, مزید اور خبریں اور ایسی جو جن کے اندر آپ کے لیے کچھ سبق موجود ہو, کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.